اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، الحمدللہ ہم قرآنک جرنی کے سفر میں بہت حسن و خوبی کے ساتھ اس سفر کو طے کر رہی ہیں اور اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا پارہ 22 یعنی 22واں پارہ ہے، اور اس میں اگر اس کی صورتوں کا ہم جائزہ لیں کہ کتنی صورتیں اس میں ہیں جن کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، تو نارملی یہ پارہ سورہ احزاب سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا سورہ احزاب کی کچھ آیات اس سے پچھلے پارے میں ہیں، وہ آپ کو آپ کی ٹیچرز نے پہلے پڑھا دی ہوں گی۔ اور اب جو یہاں سے سورہ احزاب کا آیت نمبر 31 آیت سے یہ شروع ہو رہا ہے، اور تکمیل ہوگی سورہ احزاب کی اسی پارے کے اندر 31 آیت سے 73 یعنی 73 آیت ادھر مکمل ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ احزاب اگر دیکھا جائے تو مدنی صورت ہے، اور دوسری سورہ اس میں آئے گی سورہ سبا، تیسری سورہ سورہ فاتر، اور چوتھی سورت کا کچھ حصہ سورہ یاسین۔ تو اس طرح دو صورتیں مکمل طور پر اس میں موجود ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاتر، اور سورہ احزاب کا بیشتر حصہ اس میں موجود ہے اس پارے میں، اور سورہ یاسین کی بالکل ابتدائی 20-21 آیات اس میں موجود ہیں، 21 آیات موجود ہیں۔ تو ہم بہنوں اس سفر میں کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سورہ احزاب کا تعارف آپ کو پہلے باجی نے کروا دیا ہوگا۔ سورہ احزاب لفظی مطلب بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گروپ، حزب کی جمع احزاب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گروپ۔ ہم نے جتنا حصہ اس میں پڑھنا ہے 22ویں پارے میں، اس میں بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت آیات اور خوبصورت پیغامات اس صورت کے اندر موجود ہیں، جن میں اگر ہم سب سے پہلے ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں تو بہت ہی پیاری چیز ہے کہ یہاں پر جہاں سے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ذکر پاک سے شروع ہوتا ہے، اور یہ احساس انہیں دلایا جا رہا ہے کہ آپ باقی پوری دنیا کی خواتین سے اعلیٰ و افضل اور اعلیٰ ہیں، اور آپ کے جو مراتب اور مقام ہے اس کی وجہ سے آپ کی کچھ چیزوں پر آپ کو پابندی کرنا ہوگی، اور کچھ چیزوں کا آپ کے لیے خاص ہے کہ آپ دھیان کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی خوشان چیز ہے کہ امہات المومنین کے ذکر پاک سے ہی یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اور انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک میں کا چونکہ حصہ ہیں اور گھر والیاں ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت خود تربیت فرماتے ہوئے کچھ چیزوں کو بیان فرماتے ہیں، اور اس طرح ان کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے وہ بہترین اور رہنما اصول قرار پاتے ہیں، جن میں کچھ کا ہم تذکرہ ادھر کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور قیام فرما ہوں گھروں میں، اور عزت اور بلند مرتبت اسی میں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، اور زمانہ جاہلیت کے جتنی بھی رسومات تھیں یا انداز تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ کاپی نہ کریں، ان کو نہ اپنائیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ آپ کے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تو آپ اس کی امین ہیں کہ آپ ان تلاوت کی جانے والی آیات اور ان کے مفاہیم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور پھر پوری امت کی طرف ان کو پہنچائیں۔ پھر ساتھ فرمایا کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیت تطہیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے شہزادیوں اور مولا علی المرتضیٰ کی یعنی اولاد کے لیے، کیونکہ حضور علیہ السلام پر یہ آیت جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ نازل ہوئی تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں پنجتن پاک کو شامل فرمایا۔ تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ یعنی کہ یہ آیت تطہیر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کی طہارت، نسبی طہارت اور جسمانی طہارت، اور مکمل طور پر تمام انسانیت کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر ان کی برتری اور افضلیت کو ثابت کرتی ہے۔ پھر آگے اسی طرح آگے جاتے جائیں تو صرف یہی نہیں
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اہل بیت کا ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ مومنین و مومنات کی 10 خوبیاں ادھر بیان کی گئی سورہ میں، تقریباً پارے کے بالکل آغاز میں ہی 35ویں آیت میں 10 خوبیاں مومنین اور مومنات کی بیان فرمائی، اور اس سے ڈھارس بندی مومنین کی اور مومنات کی کہ ہمارا ذکر بھی قرآن اپنے وجود میں رکھتا ہے، اور الگ سے تمام خوبیوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے تمام مومنین و مومنات کو ادھر عزت افزائی فرمائی ہے۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں تو سب سے خوبصورت بات یہاں یہ ملتی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف ایک صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اسم مبارک قرآن پاک میں موجود ہے، اور زید کے نام سے، یعنی زید بن ثابت پورا ان کا اسم مبارک، اور پھر زید ان کا اسم پاک آیت نمبر 37 میں موجود ہے، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ باقی تو سارے قرآن میں صحابہ اور صحابیات کے ذکر ہیں مختلف انداز سے، لیکن اسم مبارک صرف حضرت سیدنا زید کا آیا ہے، کیونکہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور ان کو اپنے گارڈین کے طور پر منتخب کیا، اور اپنے والدین تک کی قربانی دی، اور ان کے پاس جانے کی بجائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے۔ تو یہ ماشاءاللہ ان کے اعزاز کی بہت بڑی اور خوبی کی بات ہے۔ پھر اس سے آگے اور چلتے جاتے ہیں تو اگلے رکوع میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کلیئر کٹ فرما دیا کہ وہ جسمانی طور پر اب مرد و زان باقی جتنے بھی یعنی کہ امت کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لوگ ابن محمد کہتے تھے، تو یہاں پہ اب منع ہو گیا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اللہ پاک نے دلیل نازل فرمائی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ پھر اس کے بعد مومنین کو ذکر و اذکار کرنے کی صبح و شام اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم فرمایا۔ پھر آگے جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری شانوں کا ذکر فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، اور اللہ کی طرف بلانے والے، دائی اللہ، اور پھر سراج اور منیر، ایک ستارہ، روشن ستارے ہیں آپ، ایک ہدایت کا منبع ہیں، مصدر ہیں۔ پھر اور مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ آپ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اسی طرح ہم آگے چلتے جائیں تو اور دیگر بہت سارے احکامات اس کے اندر آتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ازواج مطہرات جن کو اللہ رب العزت نے ہر طرح سے چن لیا تھا، تو پھر اس اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، پابند فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لک النساء من بعد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ اب ان تمام ازواج مطہرات جو آپ کے بیت میں آ چکی ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، انہی کا اعزاز اور اکرام برقرار رکھتے ہوئے اب اس کے علاوہ آپ کوئی اور نکاح نہیں فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح اور آگے جائیں تو پھر امت کی بھلائی کے لیے اور تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اے مومنوں جاتے ہو تو اس چیز کا خیال کرو کہ اس گھر کے، کیونکہ وہ اور گھر نہیں ہے، کسی اور کا گھر نہیں، وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، تو اس کے آداب سب سے جدا ہیں، اور وہ آداب یہ ہیں کہ تم جب جاتے ہو تو بلا وجہ ضرورت سے زیادہ مت بیٹھا کرو، کیونکہ میرے رسول اپنی فطری حیا کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے، تمہیں جانے کا نہیں کہتے، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ آپ چلے جائیں تو پھر اپنے وہ گھر کے مصروفیات میں اپنے وقت کو لگائیں، لیکن تم بیٹھے رہتے ہو اس وجہ سے کہ انہیں پریشانی ہوتی ہے، تو میں رب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ وقت پہ جایا کرو اور پھر رخصت لے کر واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جایا کرو۔ میرا محبوب چونکہ آپ کو منع نہیں کرتا تو وہ نہیں کہتے، لیکن میں رب ہو کر تمہیں آداب سکھاتا ہوں کہ جلدی اجازت لے کر اپنے گھروں کی طرف چلے جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے بہت سارے ایسے احکام ہیں جو پھر امت کے لیے آئے ہیں، جس میں پردے کے احکام ہیں کہ خواتین کو کس طرح سے کون سے محرم رشتوں کے ساتھ ان کو پردے کے ساتھ یعنی محرم رشتوں کی تھوڑی سی پہچان کرائی گئی ہے، کس طرح ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پھر آگے بہت ہی دلکش دلنشیں آیت آ جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں میرے فرشتے
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو، یعنی اس کو آیت صلات بولتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آگے جائیں تو ہمیں جب حکم دے دیا مومنین و مومنات کو کہ وہ درود و سلام پڑھیں، اور پھر ساتھ اپنے حبیب کا یہ حق بتا دیا کہ جو مومنین و مومنات اپنے بہترین اور اچھے اعمال سے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو نوازتے ہیں۔ لیکن جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور متکبرانہ انداز کو اپناتے ہوئے خود کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جس میں کفار و مشرکین منافقین سب آتے ہیں، اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آتے ہیں، اور بعد ازاں قیامت تک جتنے لوگ حق سے پہلو تہی کریں گے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پاک سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے اصحاب سے، ان کے صحابیات سے جو پہلو تہی کریں گے، جو ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں گے، ان سب کو فرمایا گیا کہ وہ دراصل کیا کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے یا ایسی باتیں کہتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچے۔ اب اللہ نے اپنے لیے بھی ایذا کا لفظ استعمال فرمایا، تو فرمایا کہ جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان پاک یا ان کے اسوا کو اپنانے کے بجائے الٹ کرتے ہیں اور ان کو تکلیف اور اذیت کسی طرح بھی پہنچاتے ہیں، تو وہ دراصل متکبر لوگ ہیں، وہ دراصل ایروگنٹ لوگ ہیں، اور وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھے ہیں، ہم زیادہ اعلیٰ اولیٰ ہیں، اور اس وجہ سے جب وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا خمیازہ انہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب مہینہ ہے، ان کے لیے بڑا ہی دردناک ذلت امیز عذاب ہے، اور اس کی مثال ہم دنیا میں ہی دیکھتے ہیں۔ اور اس آیت کو آپ سب سمجھتے ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام نے بہت دفعہ اسی آیت سے اہل بیت اطہار کے اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، اور خصوصاً بالخصوص یزید کی طرف اس آیت کو منسوب کر کے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہے، اور اس کے پیروکار۔ اسی طرح اور آگے ہم چلتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور شہزادیوں کے لیے پردے کے حکام ادھر نازل ہوئے، اور فرمایا کہ ان کی عزت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اور اپنے عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے رہیں۔ تو اس طرح فرما دیا کہ تمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بنات جو ہیں وہ پردے کو اپنائیں، اور تاکہ وہ ممیز ہوں باقی دنیا کی خواتین سے، اپنے معاشرے کی باقی خواتین سے، اور قیامت تک کے لیے وہ ایسا حجاب لیں، ایسا پردہ اپنائیں کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہو۔ تو اسی کی وجہ سے تمام امت مسلمہ کو بھی، کی بہو بیٹیوں کو بھی پردہ نصیب ہوا ہے، کیونکہ جب انہوں نے عملی طور پر یہ کر دکھایا تو ساری امت کے لیے وہ رول ماڈل بن گئی۔ اسی طرح ہم اور آگے جائیں تو اللہ رب العزت نے منافقین کی پھر بات کی ہے کہ دلوں میں ان کے چونکہ مرض ہے، اور وہ مرض کیا ہے کہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور ان کے اہل خانہ کے مقام و مرتبہ سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، کیونکہ منافقین میں وہی لوگ آتے ہیں نا جن کو پتہ تو تھا کہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور بظاہر وہ مانتے بھی تھے لیکن دلوں میں ان کے کجی رہ جاتی تھی، تو وہ بہت ہی متکبرانہ طریقے سے مسلمانوں سے پیش آتے تھے۔ اپنی مجالس میں جاتے تو کچھ اور کہتے تھے، جب اصحاب کی مجلس میں آتے تو کچھ اور کہتے تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ لوگ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو فرما دیں کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے غیب کے تمام دروازے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپن کیے، لیکن کچھ چیزوں کا اللہ رب العزت نے خود حکمن فرمایا کہ آپ ان پر ظاہری نہ فرمائیں، آپ ان کو یہی کہہ دیں کہ اس کے بارے میں میرا رب جانتا ہے، یا جتنا اس نے مجھے بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ میں اس دروازے کو اوپن نہ کروں اور آپ کو نہ بتاؤں، تاکہ تمام لوگ اپنے اپنے عمل کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، مومنین اپنی جگہ اپنی انداز سے آخرت کی فکر کریں، اور کفار اور مشرکین جو ہیں ان کو بھی شوق پیدا ہو کہ وہ
دین کی طرف آئیں اور اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ سے نالج حاصل کریں، مگر یہ بتانا ضروری نہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، وہ تو استہزاءً پوچھتے تھے نا، تو اس لیے منع فرما دیا۔ اور اسی طرح آخر کی طرف چلتے جائیں، یہ بالکل صورت اختتام کی طرف اب ہم جب جاتے ہیں تو بہت ہی پیاری خوبصورت آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کیونکہ بات پیچھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قدر و منزلت والے تھے۔ یہ دراصل ان یہودان مدینہ کو ہی سنانا تھا کہ جو مختلف اپنے عقائد بیان کرتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اور تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کا عقیدہ جو بھی ہے، اصل میں عقیدہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہت قدر و منزلت والے تھے اور اللہ کے نزدیک بہت وجیح تھے۔ پھر فرمایا کہ اے مومنو، سیدھی بات کہا کرو، ٹیڑھی بات نہیں، اور مختلف انداز سے نہیں، اور مشتبہ کلام نہ کیا کرو، ایسی بات نہ کیا کرو جو ان کلیئر ہو، کلیئر بات کیا کرو اپنے بارے میں بھی، اپنے فیصلوں کے بارے میں بھی، اور کسی کے تاکہ کسی کے دل میں آپ کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ پھر بہت ہی آخری 2 آیات میں، بلکہ سیکنڈ لاسٹ آیت کو دیکھیں تو مطلقاً انسان کو ایڈریس کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے شریعت کی امانت اور قرآن کی امانت دی، تو کسی چیز نے ایکسیپٹ نہ کی سوائے انسان کے، کسی مخلوق نے ایکسیپٹ نہ کی۔ اور پھر فرمایا کہ انسان نے ہی کا ہی یہ جگر تھا انسان، اور یہ مطلقاً انسان کی بات کی گئی ہے کہ اس کے اندر، مطلب کہ انسان کے اندر ایسی خوبیاں، ایسی اللہ رب العزت نے کریکٹرسٹکس رکھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے شریعت کے اور اسلام کے اور قرآن کے بھار کو، وزن کو امانت کے طور پر لے لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے انسان اس کو بھول بیٹھے ہیں اور ظلوماً جہولا کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اسلام کی اور دین اسلام کی تعلیمات کی، ان کو ہمیں بھولنا نہیں، ان سے جہالت نہیں برتنی، اور بالکل اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے ان کو اپنا کر اسلامی تعلیمات کو اور قرآن کو، اور یہ اسی وجہ سے ہم قرآنک جرنی کا حصہ ہیں، تاکہ ہم اس خوبصورت مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کا قرب حاصل کریں اور اپنی جہالتوں کو دور کریں اور دین کا شعور پیدا ہو۔ پھر آگے ساتھ ہی 2 گروہوں کی پھر بات کی آخری آیت میں کہ منافق عورتیں اور منافق مرد، مشرک عورتیں اور مشرک مرد جو ہیں، چونکہ وہ توبہ نہیں کرتے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز نہیں آتے، تو اسی طرح مر جائیں گے اور ان کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ جبکہ مومنین اور مومنات وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھکتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بہنیں، اس صورت کا بہنوں اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے ہم سورہ سبا کی طرف چلتے ہیں، اور یہ سورہ مکیہ ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورہ تھی، اب آگے اس بارے میں جتنی صورتیں رہ گئی ہیں وہ مکیہ ہیں، اور ان کا بیسک جو پوائنٹ ہے اور تبلیغ، اس کے تعلیمات کا جو نچوڑ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور کفر اور روگردانی، ان دونوں سے امتناع کیا گیا، ان سے منع فرمایا گیا۔ تو سورہ سبا میں خاص طور پہ اس سورت کا جو نام ہے وہ قوم سبا، یعنی ایک قوم تھی جو، اس کے چونکہ واقعہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورہ کا نام سورہ سبا ہے۔ اور بہت پیاری بات ہے کہ یہ الحمدللہ سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، اللہ کی تعریف سے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اس طرح اس صورت کے ہم آگے جب بڑھتے جاتے ہیں تو اس کے بہت سارے مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں خاص الخاص یہ ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے علم دے کر ممیز کیا، ممتاز کیا باقی مخلوقات سے، اور پھر فرمایا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنے علم غیب کے اوپر دلیل قائم کی، فرمایا کہ جو کچھ آسمان زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جو کچھ پھر زمین سے اوپر کی طرف جاتا ہے، ساری جہتوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ پھر آگے چلتے جائیں تو حکم ہوتا ہے کہ اپنے پیارے بندے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب اور بندے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں اور نوازشات کی، اس کا ذکر فرمایا، اور یہ جب بھی پڑھیں تو ایک خاص روحانی کیف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جہاں بھی پہلے بھی ٹیچرز نے آپ کو پچھلے پاروں میں بھی سمجھایا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بہت سارے فضائل سے نوازا تھا، اور جن میں آپ کی کا خوبصورت لہن داؤدی بہت باکمال چیز تھی کہ آپ سیدنا داؤد، اور یہاں بھی پھر دوبارہ اس سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ ہم نے یہ اعزاز بخشا سیدنا داؤد علیہ السلام کو
کہ وہ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں سے کہا، کیا کہا؟ یا جبال اوبی، اوبی معہ، اے پہاڑوں تم مل کر، اور پھر ساتھ بطیر کا لفظ لگایا کہ اے پہاڑوں اور پرندوں تم مل کر ہمارے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیحات کرو. تو کیا پرکیف منظر ہوگا. اور جہاں جیسے جیسے ہم قصص الانبیاء میں بھی پڑھتے ہیں کہ، اور بار بار قرآن بھی کہتا ہے کہ سب ارد گرد کا سارا ماحول ملتا تھا اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تھے، تو وہ سب مخلوقات مل کر اللہ کے ذکر میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے حدید کو، یعنی لوہے کو ہم نے نرم کر دیا اور وہ اس سے مختلف چیزیں بناتے تھے. اس کے بعد ان کے شہزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جتنی اللہ پاک نے ان پر عنایات کی. اور یہاں پر چونکہ اس پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے پاروں میں بھی، اور ادھر بھی پھر ذکر آیا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے روئے زمین پر جتنی موجودات تھیں وہ ساری آپ کے تابع تھی. اور اس میں خاص الخاص ہوا کا ذکر کیا، جنوں انس کا ذکر کیا، طیور کا ذکر کیا، پرندوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ سب کے سب جو ہیں میرے سلیمان علیہ السلام جو ابن داؤد ہیں ان کے تابع تھے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ان کو حکم دیتے تھے، اس کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ بھی تھے، ایک رولر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ نبوت کے درجے پر فائز تھے، نبی تھے. تو اللہ رب العزت نے ادھر ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کی طرف توجہ دلائی ہے، باقاعدہ قرآن کا حصہ بنایا کہ بہت سے جنات جو بڑے قوی الجثہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ مطلب ہم غیب کا علم جانتے ہیں اور ہم بڑے قوت والے ہیں، اور وہ جو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے ان کے لیے وہ تیار کرتے تھے، گھر بناتے تھے، قلعے تعمیر کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں. تو انہیں یہ تھا، بڑا فخر تھا، اس گھمنڈ تھا اس چیز کے اوپر کہ ہمیں غیب کا علم ہے اور ہم سب کچھ جانتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کی غلط فہمی کا ازالہ اس طرح کیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وقت آخر آ گیا اور وہ اپنے عصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر ان کو وزٹ ہی کر رہے تھے، دیکھتے جا رہے تھے کہ کیسے یہ جنات میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اور جنات اپنے کام میں مگن رہے، اور اسی دوران اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو وصال عطا کر دیا، اپنی پاک بارگاہ میں بلا لیا، مگر بظاہر وہ اسی طرح ٹیک لگا کے اپنے عصا پر کھڑے تھے. تو جنات کئی دن گزر گئے کام کرتے کرتے، تو جب جنات نے توجہ کی اور پھر قریب ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو وصال فرما چکے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی جتنے لوگ علم غیب کا دعویٰ کریں کسی بھی انداز سے، چاہے وہ روحانیت کے نام پر کریں، چاہے مطلب مختلف نام اس کو دے دیے جاتے ہیں نا، عامل کا نام دے دیا جاتا ہے، کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم بڑے پہنچ والے ہیں، ہمیں سب علم ہے. اور خود اللہ ماشاء اللہ اس میں خواتین بھی اب موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو اس طرح کی جہالتوں کا اظہار کرتی ہیں اور اقرار کرتی ہیں. تو ادھر قرآن نے صریحاً کہہ دیا کہ اللہ کے پاس علم غیب ہے. جو کوئی عام مخلوقات میں اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ غلط کہتا ہے. ہاں میرے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ جو بات کہیں اللہ کی عطا کردہ علم سے کرتے ہیں، وہ اپنے علم غیب جو اللہ نے عطا کیا تھا اس کے مطابق کرتے ہیں، تو وہ سچ ہوتا ہے. تو بہنوں اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ معاشرے کے اندر اس طرح کی جو لغویات اور فضولیات ہیں وہ دراصل ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو صحیح عقائد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور ہم تک پہنچے، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے. پھر آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا تھا، اور یہیں پہ ملک سبا کی بات ہوتی ہے، قوم سبا کی بات ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نے ان کو خوبصورت گھر عطا کیے، اچھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گرد و نواح میں ان کے حسن تھا، خوبی تھی، باغات تھے، سب کچھ تھا. تو اس قوم سبا کو چاہیے تھا کہ وہ شکر گزار ہوتے، لیکن ان ساری نعمتوں پر شکر گزار ہونے کی بجائے، گریٹفل ہونے کی بجائے، وہ اللہ رب العزت کے تھینکفل ہونے کی بجائے وہ ناشکری پر اتر آئے، اور انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کر کے اللہ رب العزت کے فرمودات سے روگردانی کی. تو پھر ان کو اللہ رب العزت نے پنش کیا، ان کو پنشمنٹ ملی، اور اللہ نے ان کی وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ دور کر دی، ان سے ساری نعمتیں چھین لی. تو یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی
نعمتیں عطا فرماتا ہے، جو بھی ہم پر احسانات کرتا ہے، ہم ہمیشہ اس کے گریٹفل رہیں، اللہ رب العزت کے ہم تھینکفل رہیں۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے ہم اتنا ہی تمہیں نوازیں گے۔ اور اسی طرح ہم آگے اور چلتے جائیں اگلے رکوع کی طرف، تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور جو کچھ مخلوقات کو عطا فرمایا ہے اس کے نظم کو بڑے ہی خوبصورتی سے بیان فرمایا اور احساس دلایا کہ اے بندے یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تیرے لیے میں نے بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے تم زیادہ سے زیادہ میری طرف جھکو، میرے شکر گزار بنو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تمہارے نفع کے لیے ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں چاہیے کہ زیادہ میری طرف رجوع کرو اور میرے عبد منیب بنو۔ پھر آگے بہت پیارا ذکر آ جاتا ہے آیت نمبر 28 میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یونیورسل آپ کی نبوت ہے اور آپ کے نبوت کے جو احکامات ہیں اس کو اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت پیرائے میں یہاں بیان فرمایا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا سورہ انبیاء میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہاں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی پوری انسانیت کے لیے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ کا جو پروفٹ ہوڈ ہے، اس کی یونیورسلٹی جو ہے نا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح اور آگے جاتے جائیں تو پھر بار بار اللہ رب العزت ان ساری صورتوں میں آگے یہ جو دو اور بھی آئیں گی تو بار بار حکم ہوتا ہے کہ سارا کچھ کرو، عمل کرو اچھے، کیونکہ تمہیں آخرت کا سامنا کرنا پڑنا ہے، کیونکہ تمہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارا یہ وتیرہ ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر کوچے میں اپنے بشیر اور نذیر، یعنی اس سے مراد انبیاء، بشارت دینے والے، جنت کی خوشخبری دینے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بشیر اور نذیر بنا کر اپنے انبیاء کو بھیجا ہر بستی میں۔ اور وہاں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ یہ تھوڑا سا رویہ پھر وہی بات ہے کہ جو اکڑی ہوئی گردنوں والے، جو تکبر والے، جو خود کو سب کچھ سمجھنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جو بھی اس دور میں آئیں ان کو نہیں مانتے، تو ان کا رویہ کیا آتا ہے یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے سمجھ آتی ہے جو کفار اور مشرکین اور معترضین ہوتے ہیں ان کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی نبی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس قوم کے جو ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آبجیکشن کرتے ہیں کہ اچھا ان کے پاس تو کوئی خاص مال و دولت بھی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ امیر نہیں ہے، اور ان کو یہ کیسے اعزاز مل گیا، کیسے اے نبی ہم آپ کی بات کیسے مانیں، آپ تو کوئی بہت رچ نہیں ہے، اس طرح یعنی اسٹیٹس کانشیس بنتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ذہنیت بتا دی کہ یہ ذہنیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خود کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام اور پیغامبر جو ہے ان دونوں کو نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا کہ یہ کفار کا شیوہ ہے کہ وہ سوال و جواب بہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معیار سمجھتے ہیں کہ عزت کا معیار شاید دولت ہے، عزت کا معیار شاید ہائی اسٹیٹس ہے معاشرے کے اندر، تو اس کی نفی فرمائی جا رہی کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی، اللہ رب العزت جس کو چن لیتا ہے اور پھر جس کو اپنی اطاعت اور فرما برداری اور اپنے طرف سے شرف اور عزت عطا فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر حسن اور خوبیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر اعلیٰ کردار کی تمام صفات موجود ہوتی ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کو چنتا ہے اور مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ جس کے رزق میں کمی آتی ہے یا جس کا رزق بڑھتا ہے یہ سب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی کوئی اپنے اوپر فخر نہ کرے کہ میں بہت امیر ہوں اور یہ میری ہی وجہ سے ہے، نہیں، بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت وہ ہے یہ سب کچھ کرنے والا، اور چاہے تو تمہارے رزق کو وسیع کر دے، چاہے تو تمہارے رزق کو تنگ کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو وما اموالکم ولا اولادکم باللاتی تقربکم عندنا زلفا، کہ اے لوگوں یاد رکھو یہ جو مال، دولت، عزت، اولاد ہے، یہ اگرچہ میری ہی دی ہوئی نعمتیں ہیں لیکن یاد رکھو یہ ہمارے نزدیک ہمارا قرب دینے کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ یہ چیزیں
محض آزمائش کے لیے ہیں، یہ چیزیں تمہاری زیب و زینت کے لیے ہیں، لیکن اللہ کا قرب وہی چیز دے گی جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی۔ اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ وہ انسانیت کی، مخلوق کی خدمت کرنے سے اور ان کے حقوق کو پورا کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جان مال، عزت، آبرو، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا قرب نہیں دلاتی، اس کی نعمتیں ضرور ہیں، اس پر شاکر رہو، مگر اللہ کا قرب ان چیزوں سے نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اور آگے فرمایا کہ جب مومنین اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں اور پھر قیامت کے دن بھی ایون کافی لوگ جو ہیں وہ بھی پھر دیکھیں گے اللہ رب العزت کی شان کو، عظمت کو، تو پھر وہ کہیں گے کہ ہاں، اس وقت کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، اور ہمیں موقع دے کہ ہم دنیا میں پھر جائیں اور ہم تیرا ذکر کریں، تیرے نام کو بلند کریں، تیرا چرچا کریں۔ تو پھر ان سے کہہ دیا جائے گا کہ نہیں، اب وقت ختم ہو چکا ہے، تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں بہت وقت ضائع کیا، ہم تمہیں بار بار اپنی طرف آنے کا کہتے رہے مگر تم نے نہیں سنا، اب وقت ختم ہو گیا، اب مومنین کے لیے سب نعمتیں ہیں، مومنین کے لیے ہی جنت ہے، اور تم اپنی ہٹ درمی میں چونکہ پڑے رہے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس طرح یہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ آگے سورہ فاطر، سورہ فاطر بھی جیسے ہم بات کر چکے سورہ فاطر مکیہ ہے، اس میں بھی بہت پیاری آغاز میں ہی آیات اللہ رب العزت کی شان کو بیان کی جاتے ہیں اس میں، اور پہلی آیت سے ہی سورہ فاطر کا جو نام ہے لیا گیا، اور فاطر کا مطلب بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی نظم کے ساتھ اپنی مخلوقات کا ذکر کیا اور فرشتوں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی مخلوق، نورانی مخلوق پیدا کی ہے، فرشتے، وہ مختلف ان کی تخلیق کا انداز بھی اللہ رب العزت نے مختلف رکھا ہے اور ان کی ڈیوٹیز بھی مختلف ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے اگلے آیات کی طرف ہم جوں بڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت اپنی عنایات گنواتے ہیں اور کفر اور شرک سے احتراز کرنے کی اور رکنے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑی انسانی غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے سب عزت ہے، نہیں، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت، ساری شان اللہ رب العزت کی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں بنائی ہیں اور اس کو ایک استعارے کے طور پر، سمیلے کے طور پر استعمال کیا۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کہ یعنی کچھ پانی، دنیا کی مثال میں اگر دیکھو تو کچھ پانی میٹھے ہیں، کچھ سمندر میٹھے پانی کے ہیں اور کچھ کڑوے ہیں، لیکن آگے فرمایا کہ اس میں ان دونوں کی اپنی اپنی خوبیاں اور خصلتیں ہیں۔ اس کے اندر سے تم اپنے کھانے پینے کے لیے رزق بھی نکالتے ہو، مچھلیاں اور فرانس وغیرہ جو بھی سمندری مخلوقات ہیں، اور پھر تم اس میں کشتیاں بھی چلاتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو اور سمندروں کو بھی، اور کوئی چیز چونکہ اللہ رب العزت نے فضول اور لغو پیدا نہیں فرمائی، تو یہ سب اے انسان تمہارے نفع اور فائدے کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی قوت کا اظہار فرمایا کہ اے لوگو تم فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ کی طرف فقیر ہو، اللہ رب العزت تو نوازنے والا اور عطا فرمانے والا ہے۔ تمہاری حیثیت ایک غلام کسی ہے، تمہاری حیثیت چونکہ ایک مخلوق اور انسان ہو تو تمہارا درجہ چھوٹا ہے، تو ہمیشہ اپنے درجے کو پہچانو اور ہمیشہ عاجز رہو اور اللہ رب العزت کے سامنے جھکے رہو۔ پھر فرمایا کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ اور بھار نہیں اٹھائے گی، تو اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی فرمایا کہ اے آپ فاطمہ، میں محمد آپ کو وہاں نہیں سپورٹ کروں گا، آپ اپنے عمل کے ساتھ خود اپنی آخرت کی تیاری کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اذن شفاعت ہے اس کی طرف نگیشن نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہر عمل کو خود خوبصورت بناؤ، اور میں کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کا خود اللہ رب العزت کے سامنے آنسریبل ہوگا۔ تو اسی طرح بہنوں آگے ہم چلتے جائیں تو کچھ چیزوں کا اللہ رب العزت نے کمپیریزن ہمیں کر کے سکھایا ہے، مثال دے کر فرمایا کہ ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ جیسے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا، اور پھر ایک زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ تو ادھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے مومنو، تم زندہ ہو تو زندوں کی طرح زندگی بسر کرو، مردہ مت بنو۔ اور مردہ وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل میں کمزور ہوتا ہے، جو اپنے تھنکنگ میں کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سارے کمپیریزن اس لیے بتائے تاکہ انسان
पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करे, पॉजिटिव खूबियों को ले और नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। फिर फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा आया कि हमने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया और आप बशीर भी हैं और नज़ीर भी हैं। आगे हम चलते जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर दुनिया की मतलब कायनात के अंदर जो फैले हुए रंगो रूप हैं मुख्तलिफ फलों के फरमाया, साथ नाम लेकर फरमाया कि समरात मुख्तलिफन अलवानुहा, ऐसे फल हैं जो मुख्तलिफ रंगों के हैं, ऐसी ज़मीनें हैं जो मुख्तलिफ रंगों की हैं और ख़ास तौर पर सफ़ेद, सुर्ख और स्याह रंग की घाटियों का जिक्र फरमाया। ये जियोलॉजी पढ़ने वाले जो हैं वो उनके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह चूँकि फरमाया कि हर खुश्क-व-तर का ज़िक्र हमने इस कुरान में रखा है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ कुरान ने अपनी सारी मौजूदात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इंसानों के लिए पैदा किया उसका ज़िक्र फरमाया। फिर आगे जाते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, आयत नंबर 32, फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा में 3 ग्रोह हैं। एक फरमाया कि ऐसे हैं कि जो ज़ालिमुन लिनफ्सिही हैं, जो अपनी जानों पे ज़ुल्म करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दरमियाने हैं नेकी करने में, और कुछ ऐसे हैं जो सबसे आला और फायक हैं कि साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से वो हर नेकी और हर अच्छे काम को करने में सबकत ले जाते हैं, हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह इस सारे रुकू में बार बार इसी चीज़ का तकरार है कि अल्लाह ज़मीन व आसमान का मालिक है, उसकी इबादत करो। फिर हम आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। आखिरी सूरह यासीन है, इसकी 21 आयत इस पारे में मौजूद हैं। बहुत ही प्यारा, इसी के ऊपर हम इख्तिताम करेंगे कि यासीन हरूफ मुक़त्ता से ये शुरू होती है सूरह, और इससे बहुत सारों ने मुराद लिया है कि इसका मतलब है या सैयद, ए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि ए सरदार, उनका आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक चूंकि मोहम्मद है, मगर या सैयद यानी एक उनको लक़ब अता फरमाया गया, ए सरदार। इस सूरह में भी आपको पता है कि कुरान का दिल कहा जाता है इस सूरत को, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। तो यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो इसी तरफ है कि इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन और आसमान का मालिक है, क़यामत का दिन आएगा, तुमने उसके सामने जवाबदेह होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अपने रब के सामने झुके रहो और उसकी अताअत और बंदगी बजा लाते रहो। और फिर आगे आखिरी रुकू की तरफ, जब हम इस पारे के आखिरी रुकू की तरफ जाते हैं तो फरमाया कि ये लोग कहते हैं कि नहूसत यानी कि ये सुपरस्टिशियस बातें जो है ना, उससे मना किया गया है कि चीज़ों को मनहूस समझना, उनको कहना कि हमारे हक में ये बेहतर नहीं है, किसी खास दिन को, किसी खास नंबर को। फरमाया कि नहीं, ये जो चीज़ों की तरफ बुराई मंसूब करना है, ये भी गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी चीज़ को बुरा नहीं बनाया। हाँ, उसको के औसाफ को पहचानो और अपने अमाल को देखो कि तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए। किसी चीज़ के अंदर बज़ाते खुद कोई बुराई और अच्छाई नहीं होती, तुम्हें तलाश करनी है, और अपने रवैये को पॉजिटिव करते हुए, अपने अप्रोच को पॉजिटिव करते हुए उसकी तरफ बढ़ो और उससे हमेशा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि आज हमने पारा 22 जो है उसमें अच्छे तरीके से सैर करने की कोशिश की है। तो जो कुरान हमसे चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसको समझने की और उस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा नव्विर अख़लाक़ना बिनूरिल कुरान, अल्लाहुम्मा नव्विर अरवाहना बिदियाइल कुरान, आमीन बजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।